الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا متى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارغ شریف ناود علی مدر النجائب تجدعون لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک کائنات خالق کائنات الہ العالمین بتصدق چہردہ معصومین جتنے بھی موانیان حضر کران ماتمیان امام مظلوم جمع ہیں احسان فرما پروردگار ان کو خالی نہ لوٹانا ان کو بھی اپنے زمانے کے امام کا حور بنا جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے سادات مومنین جہاں جہاں سے گرمی میں سفر کر کے 10 محرم کا دن منانے آئے ہیں پروردگار احسان فرما ان کی دل کی آنکھیں کھول دے ان کو دل کی آنکھوں سے حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار جو ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جن کو لنگر کی تندرستی ہے ان کو وسیع لنگر عطا کر مگر اس لیے کہ وہ لنگر تیری ان کریم ہستیوں کے راستے پہ خرچ کرے جن کے لیے تو لنگر عطا کرے جو بھی اولاد ہیں آج کے دن کا صدقہ ماں باپ بننے کے لیے نہیں ان کو قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر پروردگار جو ورثہ ہم سب کی دنیا سے چلے گئے دعا گو ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیرے زمانے کے ولی کا اعلان ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے قائم آل محمد کے لشکر میں ناصر اور کنیزہ بن کے شامل ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون عون محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینہ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے چہچہ کے ظہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد میں حیران اور گھبرائی ہوئی ریت کو سردار کے نام کھڑا سنا رہا 10 محرم کا دن ہمارا یہ ذکر ہماری یہ مجلس ہمارا یہ ماتم ادھورا ہے وارث کے بغیر جلدی جلدی تشریف لے پہلا چانس ہے آپ کے علاقے میں
دور تو میں پڑ گیا مگر یہاں میں پہلی دفعہ آیا. نام تو سنا تھا آپ کے علاقے کا, لیکن یقیناً جب امام چاہتی ہیں تب حاضری ہوتی ہے. عرفان کے موتی بے لوث موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا. کوشش کرنا جملہ جملہ لوح دل پہ لکھنا. میں وارے پکے کرانے والوں میں نہیں ہوں. وارہ پڑھنے نہیں نکلتا کہ میں صرف وارہ پڑھنے جا رہا ہوں. مولا کے ممبر کی قسم, اس ممبر کی عظمت کی قسم, 15 سال ہو گئے آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں. ہر ممبر پہ ہر مجلس میں اس لیے نکلتا ہوں شاید سویا ہوا اور جاگ. آپ کے مطلب یہی مقصد ہوتا ہے, یہی درد, یہی پیغام. میں بھی یہاں اس گھر کے فضائل سنا کے اور 2 جملے مصائب کے سنا کے آپ سے اجازت مانگ کے چلا جاؤں. ادھورا رہ جائے گا ذکر جب تک میں تیرے مزاج کو سلمان کے قریب نہ لا سکا. میں سرکار کے لقب سنا دوں کہ بچے کو یاد ہو جائے, بزرگوں کو یاد ہو جائے. دیر تو مجھے ہو گئی, میں نے آگے پڑھنا تھا لیکن کوئی نہیں, بسم اللہ. آپ آگے تو پیغام پورا دیکھیں. بقیت الاولیاء, بقیت الاوصیاء, بقیت الانبیاء, بقیت الائمہ, بقیت اللہ فی الارض. صلاۃ المومنین, معراج المومنین, معز المومنین, مذل الکافرین, مذل المنافقین, امین مرتجز, امین ذوالفقار, شبیہ مصطفیٰ, عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ. اس مقدس ممبر کا وارث, اس ذکر کا وارث, علم کا وارث, جھولے کا وارث, تعزیے کا وارث, ذوالجناحوں کا وارث, امام بارگاہوں کا وارث, ولیوں کا وارث, وصیوں کا وارث, نبیوں کا وارث, سلونی کا وارث, معراج کا وارث, مباہلے کا وارث, غدیر کا وارث, اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث, یتیموں کا وارث, مسکینوں کا وارث, غریبوں کا وارث, جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث. کربلا, قاضمہ نجف, ایران, عراق, سامرا, کائنات کے چپے چپے کا وارث. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. علماء کا وارث, خطباء کا وارث, ذاکرین کا وارث, مقررین کا وارث, ماتمیوں کا وارث, سلطان زمین و زمن, مرکز و محور کائنات, امام مہدی وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. جہاں بھی جاتا ہوں بانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تیرا احسان, تو نے میرے دادے کی صف بچھائی, مجھے بلایا جائے. بہت شکریہ. بس متوجہ ہے, عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالا. ایک فرمان ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. پڑھا کرو, حکم ہے یہ کہہ کر یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. حکم ہے پڑھا کرو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا. ایک دوست اگر بیٹھو تو عرفان کا موتی دے کے جاؤ. توحیدی گفتگو میں کاش میں کربلا میں ہوتا. کیا کرتا؟ قربان ہوتا, فوز عظیم کو پاتا. دعا مانگا کر. حکم ہے ہر وقت, ہر نماز میں, ہر مہینے میں, ہر سال میں, جب موقع ملے, جب یاد ہے ضرور پڑھا کر یا لیتنی, کاش میں کربلا ہوتا, کاش میں کربلا ہوتا. بندوں نے دعا پڑھی ثواب سمجھ کے, بندوں نے دعا پڑھی ثواب کوئی 4 رکعتوں کا, کوئی 10 رکعتوں کا مل جائے گا, مگر عاشقوں نے یہ پڑھا ثواب کی خاطر نہیں. تو کیا عاشق وہ ہوتا ہے جس میں لالچ نہ. شاباش. سفر کرنا میرا ذہن, امید ہے جان گئے ہوں گے میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں. عاشق اور ہوتا ہے, روا روی روٹین چلانے والا اور ہوتا ہے.
مثلاً کربلا ہمارے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے. میں واپس آتا ہوں پیچھے اپنی بات پہ ایک جملہ کہتا ہے. صدیاں گزر گئیں کربلا سے درس کم لوگوں نے لیا. کربلا سنی ضرور, پہنچے ضرور, اثر نہیں ہوا. اثر کیسے ہوتا؟ اگر کربلا اثر کر جاتی مزاج بدل جاتے ہیں. نہیں ابھی میں آغاز ہی کر رہا ہوں. کربلا اثر کر جاتی, حلق سے نیچے اتر جاتی, کیفیت اور ہوتی. کربلا اگر اثر کر جاتی, علم عباس دیکھ کے بندہ حرام نہ دیکھتا. کربلا اثر کر جاتی. یہ سرکار کا یہ پاک پنجاب, یہ پاک علم ہمیں جان سے زیادہ عزیز. ہم ہمیشہ اسے اونچا رکھتے ہیں. اپنے گھر کی چھت ہو یا امام بارگاہ ہو, اونچا رکھتے ہیں. یہ صرف ہماری زیارت کے لیے نہیں رکھا. کسی عارف سے پوچھا گیا عباس کا علم کائنات کے چپے چپے کیوں ہے؟ کہا قلندر سے پوچھ. قلندر سے پوچھ. جب قلندر سے پوچھا گیا یہ علم کائنات کے چپے چپے لگوانے کا مقصد کیا تھا, قلندر یہی کہتا ہوا نظر ہے, میں چاہتا ہوں ہر بندہ غازی کی خوشبو حاصل کر کے وفادار بن جائے. مہربانی ہے. اگر کربلا اثر کر جائے لالچ ختم ہو جاتی ہے. نہیں ہے کربلا, صف اعزاز پہ بیٹھے. اگر کربلا اثر نہیں کرے گی ضرور کوئی نہ کوئی خرچ سے سوچ کے آئیں گے. آج حسین کے پاس جا رہے ہیں, آج دعا کروا کے آئیں گے, دعا مانگ کے آئیں گے, قبول کروا کے آئیں گے. کیا یہ مل جائے, وہ مل جائے, وہ ہو جائے, یہ ہو جائے. کربلا کر جائے اثر, پھر گھر سے نکلتے وقت بندہ یہ نہیں سوچتا حسین کچھ دے گا یا نہیں دے گا, یہی خوش ہوتا ہے اس کا احسان اس نے مجھے بلا لیا. شاید میں نہیں سمجھا پایا. گھر سے نکلتے وقت بندہ یہ سوچ کے نکلتا ہے مجھے ملے گا کیا, میرا حسین مجھے کیا دے گا. کم از کم یہ سوچ ضرور ہوتی ہے میں حسین کی مجلس جا رہا ہوں, مجھے جنت ضرور ملے. اس کا مطلب لالچ تو لالچ ہے, جو جنت کا کیوں نہ ہو. لالچ تو بری بلا ہوتی ہے. یہی تیری کربلا نے تجھے مجھے سکھایا. کربلا کہتی ہے جب بھی میرے پاس آ, جب بھی آ, بے لوث بن کے آ. کربلا وہ کیسے؟ کہا چل کربلا تجھے ہم دکھائیں. دکھا کربلا. کربلا کہتی ہے دیکھو تپتی ریت ہے, عاشق موجود ہے, تمام بلا کے عاشق ہے, پتہ ہے موت سر پہ کھڑی ہے, پھر بھی خوش ہے. یہ بھی پتہ ہے مظہر العجائب کا بیٹا ہے حسین, سب کو پتہ ہے, مگر ایک بندہ بھی نہیں کہہ رہا حسین دعا کر میں مرنا نہیں چاہتا. ایک بھی عاشق ایسا نہیں جو حسین سے کہہ رہا ہو مولا ہے تو شہادت, مر تو جائیں گے, مولا کوئی دفن بھی دے گا, کوئی دفن بھی کرے گا. مختار صاحب ایک بندہ بھی عاشق ایسا نہیں ان میں جس نے حسین سے سوال کیا ہو. پوچھو ان کی روحوں سے حسین سے یہ کیوں نہیں کہا مولا ہم نے شہید ہو جانے, آپ نے ہمیں بشارت دے دی, مولا شہادت ہوگی, شہادت کے بعد کفن تو ملنا چاہیے نا, دفنایا تو جانا چاہیے, کیوں نہیں کہا؟ اگر سوال کر لیا مودت کا جواب محمد کو محشر کے دن کیا دیں گے؟ پھر مختار صاحب مجھے تھوڑا سا پیچھے آنا پڑا. ماشاءاللہ آپ سمجھ میں میرے ساتھ مل گیا. میں یہی چاہ رہا تھا تھوڑا میرے سے سفر کریں. پورے قرآن میں تیرے محمد نے اللہ کی طرف سے دیے گئے حکم پر تجھ سے مجھ سے سوال کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب ان سے کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے, اقربا کے ساتھ مودت کریں. میں مختار صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مختار صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں, محترم واجب الاحترام, میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, میرا یہ سوال ہے پورا کرو. آپ نے سوال پورا کر دیا, آپ نے کہا شاہ جی میں نے آپ کا سوال پورا کیا, میرا بھی سوال پورا کرو.
اس کا مطلب آپ نے قدر ہی نہیں کی. میں نے تو سوال کیا تھا، سوال پہ سوال نہیں بنتا. محمد نے سوال کیا تھا، سوال پہ سوال نہیں بنتا. شاید کوئی صاحبان عرفان بیٹھے ہوں، شاید میری بات کسی تک پہنچ جائے. وہاں سوال ہوا تھا ان سے کہے یہ کرے. ہم کہتے ہیں ہم نے کیا، دے گا کیا؟ نہیں سمجھ آیا. بزرگان آپ میرا ساتھ ہیں. انہوں نے فرمایا کرو. ہم کہتے ہیں ہم نے کیا، دو گے کیا؟ یہ مودت نہیں. یہی کربلا نے سکھایا، یہی ہر کربلائی نے سکھایا. کربلائیوں سے مولا نے پوچھا جاؤ چھٹی دیتا ہوں، راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا، جنت بھی دیتا، جاؤ چھٹی. ایک کاشف اٹھ کے کہنے لگا آقا اگر تیرے قرب سے بھی کوئی جنت ہے تو ایسی جنت ہمیں نہیں چاہیے. ہم جیسا کوئی ہوتا نا، مجھ جیسا، ہم جیسا، ہم کہتے ہو مولا جنت دے رہے، چھٹی کرو، مرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، یہی ہے تیری کربلا. اللہ کرے 10 محرم کا دن ہے تجھے کربلا کی حقیقت سمجھ آ جائے. مختار صاحب ایک عاشق امام کو کہہ کے جا رہا ہے مولا موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کبھی غور تو کیا کریں جوڑوں کی حقیقت پہ، موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کتنا دنیا گئی ہے جہان سے، کتنے چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں. ایمان سے بتا لو تو چلے گئے. کبھی کسی نے بتایا موت کڑوی ہے، موت کھٹی ہے، موت میٹھی ہے؟ کسی نے نہیں بتایا. جانے والا بتا نہیں سکتا. مگر بے سوال کا معیار یہ ہے، حسین کے عاشق کا معیار یہ ہے، مرنے سے پہلے بتا دیتا ہے موت کتنا میٹھی ہے. شاید میرا یہ تمہیدی دو چار جملے آپ تک پہنچے. ایک بھی عاشق ایسا نہیں مختار صاحب جس نے حسین سے سوال کیا مجھے ملے گا کیا؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہیے بھی کچھ نہیں. 10 محرم کا دن ہے. میں جناب سلمان، جناب نمیشہ، جناب گوزر، جناب کمبر نہیں ٹچ کر رہا. میں صرف عاشقان حسین پہ کھڑا. یہی سمجھ آگے تو کمال ہو جائے گا. حبیب ابن مظاہر، سفید ریش، سفید ہمیں، سفید ساتھ، مضبوطی سے کپڑا باندھا، تلوار کے اوپر مضبوطی سے گیرا لگائی، جوان ہو کے حسین کے سامنے. اچھا فرماتے ہیں حبیب کہاں جانا ہے؟ کہاں کا جنگ کی جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حبیب تجھے پتہ نہیں میرے نانے کی شریعت میں بزرگوں پہ جنگ ساکت ہو جاتی. آقا میں جانتا ہوں. پھر نہ جاؤ نا. کہاں آقا وہ بزرگی نہیں جو حسین کے کام نہ آئے. یہی روک کے جملہ عرض کرنے لگا ہوں. میں آرام سے اس لیے آپ سے خدمت پیش کر رہا ہوں جوانوں تک میرا پیغام پہنچ جائے. نعرہ لگاتے ہیں تو میں ہم سب، ہے ہماری دستگاہ، ہے ہماری کیا شاباش. کربلا یہی کہتی ہے آج بھی تجھے کربلا، آج بھی 10 محرم تجھے یہی کہتا ہے پہلا کام کر تو بھی کربلائی بن، بے سوال بن. مجلس سے باہر نکلے نا کوئی تجھ سے پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہے میں مجلس پہ گیا تھا. بے سوال بن. کوئی پوچھے کہاں گیا تھا کہنا حسین نے بلایا تھا. میں نے کیا درود پڑھو شیخ. ایک دفعہ پھر مل کے اپنی زبانوں کو معطر کرو. چھوٹے بیٹا یاد رکھنا کتاب ہے تیری ہدیت الشیعہ. تیرے معصوم فرماتے ہیں غیبت میں جو اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے. پڑھ مل کے درود شہنشاہ کی بات. یاد رہے گا بیٹا اجل فرج، آپ بچوں نے یاد کرانا ہے بزرگ بھول نہ جائے. اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کر. خوش نصیبی ہے تیری، کیوں؟ تیرے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں مہدی بیٹھا ہے، ذرا زمانے کا امام بیٹھا ہے.
خدا کی قسم تیری مجلس ادھوری ہے مہدی کے بغیر، تیرا ماتم ادھورا ہے مہدی کے بغیر، تیرا لنگر ادھورا ہے مہدی کے بغیر، تیری کربلا کی زیارت ادھوری ہے مہدی کے بغیر، تیرے کعبے کا حج ادھورا ہے مہدی۔ سرکار مرکز و محور کائنات ہے، اپنی امام کو نہ بھلاؤ۔ یہ پوچھنا علماء سے جو ہم کھا رہے ہیں کس کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ جو ہم زندہ ہیں کس کا صدقہ زندہ ہے۔ وَبِيَمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِبَقَاءِ بَقِيَّةِ دُنْيَا، کون ہے وہ جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے؟ تو میں باقی ہے۔ کون ہے وہ جس کی وجہ سے ہم تک دشمن نہیں پہنچ رہا؟ کون ہے وہ جو ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جو تیری اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے؟ تیرا زمانے کا ایمان۔ اس لیے مولا کو نہ بلائے کر۔ میں واپس کربلا پہ آنے لگا ہوں، یہ بچوں کے لیے تھا۔ عجل فرج آل محمد، سب میری مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کیا کرو ہر وقت جب بھی درود پڑھو عجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو۔ امام خوش ہوتے ہیں، مولا خوش ہوتے ہیں۔ کتنے میرے عاشق ہیں جو مجھے ہر وقت بلاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی مومنوں کو نہیں پتا امام کو بلانے کا کیا فائدہ ہے، یہ بھی بتاتا جاؤں۔ بیٹا میری طرف دیکھنا میرے بچے، ایسے چھوڑ دو میرے بچے۔ امام کو بلانے کا کیا فائدہ ہے؟ مختار صاحب کہا گیا کہ جو بھی امام کو بلاتے بلاتے دنیا میں اگر زندہ ہوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلا قدم وہیں، دوسرا قدم کعبے میں ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر بستر پر بھی سو رہا ہوا، تیرے معصوم کا فرمان ہے بما بستر اس کو کعبے بلا دیا جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا کوئی مر گیا، کہیں بھی دفن ہوا، سب حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے۔ جنازے میں یہ نہیں ہوتا ہے نا، کبھی کسی نے نام لیا کسی کا؟ نہیں، رشتہ سانسوں کی ڈوری تک، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم، سارے رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دفناؤ میت ہے، نہلاؤ میت ہے، مٹی ڈالو میت ہے، میت میت کر کے چلے جاتے ہیں۔ مگر جو امام کو پوری زندگی بلاتا رہے گا، تیرے معصوم کا فرمان ہے وہ چلا بھی گیا، امام میت نہیں کہیں گے، نوکر کہیں گے، اور جب امام آئے ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ امام کو نہ بھولا۔ دیکھنا میری طرف بیٹا، دیکھنا میری طرف، میں بات کو مکمل کروں، درمیان میں بات آگے سردار کی میں نے کہا یہ بھی کرتا جاؤں، بڑی ضروری ہے۔ طبیعت گھبراہٹ کا شکار تو نہیں، جنگ والوں تھک گیا تو میں اپنی بات سمیٹ لیں۔ فرمایا قبر میں بھی مختار صاحب سویا ہوگا، ہمارا فرزند قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، جو بھی کھڑا ہوگا دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، ادھر دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کن کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کہے گا مولا وہ جو مجھے دفنانے آئے تھے میرے اپنے۔ سرکار فرمائیں گے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا میں ہوں تو ہوں۔ شاید کسی تک میرا پیغام تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا میں ہوں تو موجود۔ اور اس کی گارنٹی میں تیری دعاؤں میں ایک دعا بھی موجود ہے، حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل، خیر و برکت کی دعائیں۔ نوجوانوں یہ بات نہ بھولنا بیٹا، بزرگوں کو، ماں بہنوں بیٹیاں آپ بھی نہ بھولنا، دعائیں عہد، عہد۔ پتہ ہے شیعوں کو پتہ ہی نہیں، ممبر سے نہ بدلائی گئی نہ مسجد سے بدلائی گئی، دعائیں عہد۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے مر گئی یا مر گیا، میں کائنات کی سچی زبان وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ دعا عہد لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، صرف قیمت اتنی ہے پڑھنا۔ وہ دعا عہد بانٹیں گے، مختار صاحب کو دے کے جائیں گے، ہمیں جلدی ہے پڑھنا۔ ترجمہ ساتھ لکھا ہے اردو میں، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے، نہ چھوڑنا۔ اچھا تو عہد کے بڑے بڑے فائدوں میں سے بڑا فائدہ تو یہ کہ امام قبر پہ آئیں گے، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی ہیں۔ تمہاری ٹینشن ختم، تمہاری پریشانیاں ختم، تمہاری تکلیفیں ختم، تمہاری بیماریاں ختم، تمہارے مسئلے ختم، تمہارے گھر میں روز لڑائی جھگڑے پریشانیاں یہ ختم، برکت اتنی ہو جائے گی، گھر پہ رحمت ہی رحمت شروع ہو جائے گی۔ وہ تیری مفاتی الجنان میں دعائے عہد لکھی ہے،
लाहौर वालों ने उसको ज़रा कैलेंडर की शक्ल में छपवा के मोमिनीन के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, सैयद जहाँ भी जाए कर हमारी तरफ से बांटा करो, बस ये दुआएं पढ़ना, कोशिश किया करो, सुबह सुबह उठ के ईमान को सलाम किया करो, अपने मौला को वफा का यकीन दिलाया करो। सरदार बड़ा करीम है, इतना करीम है तेरी सोचों पे से ज़्यादा करीम है। तो इमाम का मातमी है, तो कमाल का मातमी है। सरकार इतने करीम है जो आज भी कहते हैं मेरे दादे का मातम करने वाला इस मकाम पे फायज है, मैं खुद महदी उसके चेहरे की ज़ियारत करता हूं। मातम का मकाम और मर्तबा मौला जानता नहीं पता रैयत को। वापस आ गया मैं अपनी तमीदी गुफ्तगू पे, यही मैं समेटने लगा। करबला एक भी आशिक ऐसा नहीं जो लालची हो, लालच नहीं है, सवाल नहीं है, बेसवाल है। अब देखे ना हमारी जिंदगियों में कितने सवाल जुड़े हैं, हमारी जिंदगियों में कितने मामलात ऐसे मुख्तार साहब जुड़े हैं जो हम इसी बादशाह से मांगते हैं। मैं कहता हूँ मांगने का कोई वक्त होता है, तुझे बड़ी से बड़ी परेशानी है, बड़ी से बड़ी तकलीफ है, बड़ी से बड़ी टेंशन है, मुसल्ला बिछा, अब्बास के अलम का सहारा ले, अर्ज ये कर, ये टेंशन, ये परेशानी, ये तकलीफ इसलिए दूर हो जाए ताकि मैं भी महदी के लिए कुछ कर जाऊं, तेरे मसले आज मैटर हल हो जाएंगे। और इधर मैं जंग की सरजमीन पे बताता जाऊं, मौला की कसम अगर तेरे पास बेटा नहीं, ना जा किसी को मिन्नत करने के मेरे लिए दुआ कर मुझे बेटा मिले। अब्बास के अलम के नीचे 2 रकात नमाज हदिया इमाम ज़माना पढ़, उसके बाद कहे सरकार औलाद नहीं, बाप बनने के लिए बेटा नहीं चाहिए, महदी के लश्कर का सिपाही चाहिए। मिल जाएगा। बात मुकम्मल करो, करबला पूरी बेसवाल है, यही तेरा मेरा नारा है हमारी दर्सगाह करबला। करबला दर्सगाह हमें यही दर्श देती है, सबसे पहला बेसवाल बन, निकाल दे सवाल, हमेशा शुक्र कर, हमेशा शुक्र के मकाम पे आ। तुझे मौला मिल गए, मौला के मुकाबले में भला कौन सी चीज़ है जो इनका मुकाबला करे। कोई तुझसे पूछे ना क्या हाल है तेरा, गैर पूछे अपना पूछे, कहे मौला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। थोड़ी देर बाद ज़्यादा बैठ जाओ, तुझसे पूछे और कुछ सुना, हमेशा शुक्र सुनाना, शिकवा ना सुनाना। बातें मुश्किल तो नहीं, शुक्र सुनाना, शिकवा ना सुनाना। नहीं तो यार वो मेरा मसला, वो मेरे पैसे नहीं देता, वो मुझे तंग करता, और नहीं, शुक्र ही शुक्र है। मौला तेरा इतना इतना ताकतवर है, तो मौला का बन, जो तेरे पैसे नहीं दे रहे होगा तेरे दर पे दरवाजा खटखटा के कहेगा, अगर तूने मौला को कहा बंदों को ना कहा तो। तेरा दरवाजा खटखटा के तेरे पैसे देने वाला, तेरा कर्ज देने वाला आके कहेगा यार बड़ा शर्मिंदा हो, गलती हो गई, देर हो गई। सिर्फ तो बंदों को ना कहे, मौला को कहे। रोटी नहीं है घर में, एक वक्त रोटी है, एक वक्त नहीं, घबराना, बंदों को ना कहे मैं गरीब हूँ। मिंबर की अजमत की कसम, गरीब वो होता है जिसके पास हुसैन ना हो, अमीर है जिसके पास मौला हो। शुक्रगुजार बन, रोटी नहीं है कोई बात नहीं, एक दिन भूखा सोएगा, सोने से पहले छोटा सा काम कर लेना, यही कहना। कोई बादशाह हो सल्तनत का, उस सल्तनत में कोई रैयत का बंदा भूखा सो जाए, बादशाह को जेब तो नहीं देता, तेरा दरवाजा खटखटा के लंगर तेरे घर पहुंचवाया जाएगा। यकीन तो पैदा करना है। करबला तुझे मुझे बेसवाल बनाती है। वो कहते हैं किसी ने पत्नियां, मुख्तार साहब उर्दू का शायरी समझी जाती है, सुनाता जाऊं, कमाल है। लिख गया कुछ है, वो कहते हैं सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी। मैं कदरदान देख के मैंने कहा उर्दू की शायरी अगर समझ आ गई तो कमाल हो जाएगा कि सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी। क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। जंग वाले मैं बेशायरी दोनों को नहीं सुनानी, अगर गल समझ ना आई, सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है? कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया है। ये है करबला।
सुभान अल्लाह, क्या बात। करबला में आशिक है, भिखारी नहीं। बेशक, हर करबला का आशिक तुझे मुझे भी कहता है तू भी आशिक बन। नहीं समझा। मैं जाकिर साहब मेरे घर मेरे पीछे तशरीफ फरमाए से लेकर आखिरी बंदे तक मेरी माएँ बहनें बेटियां जो बातें नहीं कर रही यहाँ कुछ ले आइए, मैं उन तक पैगाम देने लगा। तुझसे मुझसे सवाल नहीं होगा, बता सिफीन में अली का साथ दिया या नहीं दिया, खैबर में अली का साथ दिया या नहीं दिया, करबला में हुसैन का साथ दिया या नहीं दिया। तुझ मुझसे सवाल होगा, बता महदी का साथ दिया या नहीं। ईमान से बताओ कितना हम अपने सरदार को याद करते हैं, कितना याद करते हैं। हमें तो याद करना चाहिए हर मजलिस में, हर मातम में, बल्कि मातमियों मातम का आगाज ही अल अजल से किया। सीने पे हाथ मार के अल अजल। अच्छा, सीने पे हाथ मारने की मुख्तार साहब किसी को समझना है लाहौर ले आएगा, आपने तो आना ही है ना। बातें जरा एक नई किस्म की हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे मौला की रैयत है, इंशाअल्लाह सारे गौर फरमाएंगे। मातम हुसैनियत से मोहब्बत का इजहार, मातम यजीदियत के मुंह पे तमाचा, कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं, मगर हकीकत मातम कुछ आगे है। मुख्तार साहब आपसे मेरा बड़ा प्यार वाला गहरा ताल्लुक है, खुदा ना करे आप किसी तकलीफ में मुब्तला हो, मेरी आपकी मुलाकात हो, मैं आपको क्या कहूंगा मुख्तार साहब, आप अपने आप को अकेला ना समझो, मैं हूं। क्या बात है मुख्तार साहब, अपने आप को अकेला ना समझो, मैं हूं। खुदा की कसम हर मातमी वाकया करबला के बाद सीने पे हाथ मार के अपने अपने जमाने के इमाम को कहता है तू अकेला ना समझ, मैं हूं। पूरा फलसफा जमाने का इमाम का मातम में मौजूद है। ये अब्बास का पाक पंजा, इस पे गौर कर, ये ऐसा क्यों है? दुनिया कहती है फतह की अलामत है, हक है, मगर बात इससे आगे है। कहीं तेरा कोई मेहरबान हाथ खड़ा करके तुझसे कुछ तलब कर रहा हो, तू क्या कहता है? लब्बैक कहता है ना। यही तो तुम आजकल नारों में कह रहे हैं, लब्बैक या हुसैन। ये गाजी को कह रहा है, गाजी ने हाथ बुलंद किया तो कहता है लब्बैक या हुसैन, तो कहता है बस थोड़ा सा फर्क है, जबान से तो कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन, इधर से नहीं कह रहा। इधर से कहने का क्या मतलब है? जब तू कहे ना लब्बैक या हुसैन, फिर उस जबान से सिर्फ हुसैन हुसैन करना, किसी का गिला ना करना, किसी की गिबत ना करना, किसी को गाली ना निकालना। लब्बैक या हुसैन मामला मामूली नहीं। जब तू जबान से कहे लब्बैक या हुसैन, फिर कोशिश करना जिस चेहरे से तू अब्बास के आलम की जियारत करे उस चेहरे से हराम ना देखना। लब्बैक या हुसैन के बड़े तकाजे हैं, जवानों में भी मेरा पैगाम में शायद किसी तक पहुंचा है, बड़े तकाजे हैं। जब तू लब्बैक या हुसैन कहे और फिर तो हुसैन का सदका नियाज खाए, कोशिश करना इस पेट में हराम का लुकमा ना जाए। फिर लब्बैक या हुसैन। आइए मैं बात मुख्तसर करूं, मैंने आगे भी पहुंचना। आइए अहद करें, जुम 10 मुहर्रम 18 जेठ की मुनासबत से आज दिन है, अहद करें। हुसैन हम अहद करते हैं, या लैतनी कुन्ता मअकुम फाफूजा फौजन अजीमा, काश हम करबला में होते। हुसैन हम अहद करते हैं, हम करबला में हैं। हाय हाय नहीं, 2-4 तकरीरें मुख्तार साहब हो गई तो फिर मेरी बात जाके पल्ले पड़नी है। मौला हम करबला में हैं, होते क्या? हम हैं, अहद करते हैं हम फौजे अजीम को पाएंगे इंशाअल्लाह। पाएंगे ना? शाबाश, हाथ खड़ा करने। मौला हम पाएंगे, करना क्या पड़ेगा? मौला फरमाते बस छोड़ना पड़ेगा हर उस काम को जिससे मैं नाराज होता हूँ। कोशिश करनी पड़ेगी, विलायत को कायम करना पड़ेगा।
زبان سے ولایت نہیں، ولایت کو قائم کرنا پڑے گا۔ مولا ولایت کو قائم کرنے کا معیار کیا ہے؟ فرمائے یقین کی منزل پہ پہنچنا ہوگا۔ اگر یقین ہی نہ ہوا تو ولایت قائم نہیں ہو سکتی۔ مولا یقین کی منزل پہ کیسے پہنچے؟ آواز آئے گی جیسے ہور پہنچا تھا، جیسے حبیب پہنچا تھا، جیسے سلمان پہنچا تھا، جیسے میسم تو بھی پہنچ۔ آؤ عہد کرتے ہیں مولا انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں بھیجا، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ اللہ چاہتا علی کے دور میں بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا علی کل شیء قدیر ہے، خالق ہے، کربلا میں بھی بھیج سکتا تھا۔ شاید جنگ والے یہ نچوڑ میری تقریر کا اپنے اندر سما گئے، اتار گئے تو میرا خیال ہے کمال ہو جائے گا۔ اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ مختار صاحب اس دور میں بھیجتا ہم علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں بھیجتا ہم حسین کے ساتھ ہوتے، آج بھیجا ہے ہم مہدی کے ساتھ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جس معیار پہ ہو سلمان، جس معیار پہ ہو بہادر، تیرا معیار اور ہو سکتا ہے اگر تو حقیقت سمجھ جائے۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے دیکھ کے ماننا تھا، تیرے حصے میں غیبت آئی ہے۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ بس یہی میں نے تیرے خدمت میں عرض کرنا تھا۔ بے سوال بند تیرے چھٹے امام کا دور، ایک چھوٹا سا واقعہ اور اسی میں مسائل اور اجازت۔ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے گرمی میں بیٹھ کے پنکھے چل کے بیٹھی ہیں۔ بیٹا سید ہو، تمہارا باپ ہوں، واقعہ غور سے سننا، شاید چند منٹ میں واقعہ مکمل کرنا۔ چھٹے امام کا دور ہے، ایک عورت کا نام ہے شتیتا، نیشا پور میں رہتی ہے، عاشقہ ہے حسین کی، اولاد حسین کی، ہر وقت ان کا دم بھرتی ہے، مولا کو بھی پیاری ہے۔ جملہ میں بڑا کہہ گیا، صرف 4 سے 6 بندوں نے ساتھ ملایا، میں چاہتا ہوں سارے میرے ساتھ مل جاؤ۔ مولا کو بھی پیاری ہے، جو مولا سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے مولا پیار کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بھائی شاباش، جو مولا سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے مولا پیار کرے مختار صاحب اسے شیعہ کہتے ہیں۔ کلیہ ہے، اسی میں بہت کچھ چھپا ہے، شیعہ ہے، محب نہیں۔ عبداللہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں وقت کے امام سے ملاقات کے لیے، مدینے جا رہا ہوں۔ عبداللہ یہ سر پہ کیا رکھا ہے؟ کہا جب میں نیشا پور سے چلا، کسی مومن نے کہا زمانے کے امام کے لیے تحفہ لے جا، کسی مومن نے کہا یہ تحفہ لے جا، کسی مومن نے کہا یہ تحفہ لے جا۔ یہ تحفے بنا کے گٹری لے کے جا رہا ہوں زمانے کے حسین کی خدمت میں۔ عبداللہ دوپٹہ سر پہ ہے، کونے کے ایک پلو میں ایک سکہ بنا ہے۔ کہا عبداللہ یہ میرے پاس سکہ ہے، یہ زمانے کے حسین کے لیے لیتا جا۔ بی بی سکہ بھی دیکھ، زمانے کے امام کا مقام بھی دیکھ۔ کہنے لگی عبداللہ میری زندگی کی جمع پونجی کل یہ سکہ ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، کچھ اور ہوتا وہ بھی میں زمانے کے امام تک پہنچوا دیتی۔ تو لے جا، بڑے قریب، بڑے سخی ہیں۔ میں نے ساری زندگی جس انداز میں گریے میں عبادت میں گزاری میرا امام بہتر جانتا ہے، تو ایک سکہ ہے میری طرف سے امام کی خدمت میں لیتا جا۔ لے کے چلا، پہنچا مدینے، بندوں سے پوچھتا ہے زمانے کے امام سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا کن سے؟ کہا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کہا امت نے رہنے نہیں دیا، شہید کر دیے گئے۔ ڈھونڈتا پھر رہے کہ بندے سے پوچھتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر ایک حجت کو امت نہ رہنے دے، شہید ہو جائے، اللہ فوراً دوسری حجت کو لگا دیتا ہے۔ حجت کے بعد کوئی نہ کوئی حجت ضرور موجود ہوتی ہے، کیونکہ حجت ہے تو کائنات ہے، حجت ہے تو یہ ہوائیں ہیں، حجت ہے تو یہ فضائیں ہیں، حجت کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ تو کوئی نہ کوئی حجت ضرور ہوگی۔ کسی نے کہا وہ شہزادہ، کسی نے کہا وہ شہزادہ، کسی نے کہا وہ شہزادہ۔ کہتا میں سیدھا چلا روضہ رسول پہ، مختار صاحب نے روضہ رسول پہ سر رکھا اور میں نے عرض کیا اللہ کا حبیب بڑی دور سے میں اس وقت امین بن کے امانتیں لے کے آیا ہوں، پتہ نہیں چل رہا اس وقت زمانے کی حجت کون ہے، کیا یہ امانتیں میں واپس نیشا پر لے جاؤں؟ ایسا ہو تو نہیں سکتا
کائنات بھی باقی اور نعوذ باللہ حجت بھی نہ ہو، یقیناً ہوگی، مہربانی کر حجت کہاں ہے مجھے ملا۔ ابھی یہ کہتے گفتگو کر رہا ہوں، میری کمر پہ ہاتھ آیا، عبداللہ سیدھا ہو، تیرے زمانے کا امام موسیٰ کاظم میں ہوں۔ آدھا واقعہ میں پڑھ گیا، یہی تو حجت کا کمال ہے۔ سرکار یا ابن رسول اللہ، اگر آپ کی حجت خدا ہیں، امام زمان ہیں، سرکار میں کیسے پہچانوں، کوئی نشانی بتائیے۔ تیرے زمانے کے اس زمانے کا امام موسیٰ کاظم، تیرے امام آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ باقی تحفے بعد میں دینا، پہلے شتیتا کا سکہ دے۔ باقی تحفے بعد میں دینا، سکہ دے۔ کہتا میں حیران رہ گیا، سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ سکہ رکھا، ساتواں امام آنکھوں سے لگا کے کہتے ہیں دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو، یہ سکہ سنبھال، یہ مجھ موسیٰ کاظم کے کفن میں رکھ۔ کریمی دیکھ امام کی، شفقت اور عنایت دیکھ امام کی۔ کہتے سرکار ایک سکہ قبول کر لیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی زندگی کی جمع پونجی سکہ ہی تھا، کچھ اور ہوتا وہ بھی بھجوا دیتے۔ سرکار فرمانے لگے کچھ دن رہا، فرمانے لگے عبداللہ واپس جا رہے ہیں، میری طرف سے بھی تحفہ لیتا جا شتیتا کے لیے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں، یہ کفن ہے، یہ کفن شتیتا کے لیے لیتا جا، اور شتیتا کو جا کے کہنا شتیتا یہ کفن بازار کا بنا کفن نہیں، یہ محمد کی بیٹیوں نے ہاتھوں سے بنایا، یہ کفن لیتا جا، جا کے کہنا ٹھیک اتنے دنوں بعد شتیتا تو دنیا سے چلی جائے گی، اور گھبرانا نہ، چونکہ تو شیعہ ہے، مجھ پہ واجب ہے میں تیرا جنازہ بھی پڑھوں، تجھے دفناؤں بھی صحیح، گھبرانا نہ، میں موسیٰ کاظم خود آؤں۔ آگ پہنچا وہاں، بی بی یہ دیکھ تیرے لیے امام نے کیا تحفہ بھیجا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو ہیں، کہتے ہیں قابل تو نہیں تھی، بنا دیا، میں تو بے سوال تھی، میں نے تو نہیں مانگا۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ وہ جانتے ہیں میں کس قابل تھی، کرم فرما دیا۔ بی بی امام فرما رہے تھے ٹھیک اتنے دنوں بعد تو دنیا سے چلی جائے، گھبرانا نہیں، میں خود تیرا جنازہ پڑھنے آؤں۔ اور ہاں یہ وہ کفن ہے جو عام نہیں، بازار کا نہیں، یہ محمد کی بیٹیوں نے، میرے گھر والی پردہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تیرے نصیب۔ کفن دیکھتی ہے، خوشی کے آنسوں پر آتی ہے۔ آ گیا وہ دن، مکمل کرو بات، جب شتیتا دنیا سے چلی گئی، اعلان ہوا دنیا والو ایک کنیز دنیا سے چلی گئی، آل محمد کی عاشقہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ کو بھی پتہ ہے ہماری مساجد میں جب اعلان ہو، امام سے بتاؤ ہماری ماں بہن بیٹی کا نام لیا جاتا ہے؟ جھنگا لے غیرت مند بیٹھے ہو یار، جوان میری اس بات کی گواہ، مولوی کو جرت ہے ہماری گھر کی کوئی عورت دنیا سے چلی جائے، کوئی ماں چلی جائے، کوئی بہن چلی جائے، کوئی بیٹی چلی جائے، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ یہی کہتا ہے نا، نام کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے معاملہ غیرت کا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اتنا غیرت مند ہے اپنی ماں بہن بیٹی کا نام سپیکر میں پسند نہیں کرتا، تو مہربانی کیا کرو اپنی غیرت کا اتنا خیال کرتے ہو، محمد کی غیرت کا بھی خیال کیا۔ ایک میرا پیغام تھا چھوٹا سا، شاید کسی تک پہنچ جائے۔ علی کی بیٹیاں بھی کسی کی بیٹیاں لگتی ہیں، اس طرح نام لیتے ہیں ممبر پہ جیسے لگتی کچھ نہیں۔ نکرانیوں کے نام بھی کوئی ایسے نہیں لیتا جیسے محمد کی بیٹیوں کے نام لیتا۔ فرق یہ ہے لگتی کچھ نہیں۔ شہزادی کونین، ملکہ کائنات، مخدومہ عالمین، حق یہی بنتا ہے نا۔ مختار صاحب والدہ حیات ہے؟ ماں بیٹھی نہیں ہے، چلی گئی ہے۔ ماں جب تک تھی کیا کہے کہ ماں کے نام کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا، ماں کہہ کے پکارتے رہے، آپ بھی میں بھی ہم سب ماں امی ماں امی۔ غیرت کہتی ہے ماں کا نام بھی نہ لینا، ماں کا اتنا ادب ہے، علی کی پاک بیٹیوں کا بھی تھوڑا ادب ہونا چاہیے۔ مختار صاحب آئندہ مجھے اگر اس دھرتی پہ بلانا ہے، یہ میری شرط ہے، یہاں ایک بہت بڑا کاغذ پہ لکھ کے رکھا ہو، بھائی خبردار
کوئی بھی ہے کوئی پرواز کرتا کیوں نہیں تو غازی عباس سے بڑا نہیں، کیونکہ غازی عباس نے پوری زندگی آقا ذاتی کے علاوہ کچھ نہیں پکارا۔ کوشش کرنا ممبر پہ علی کی بیٹیوں کے نام نہ لینا، لکھ کے رکھا ہوا تاکہ تقریریں یاد کر کر کے ممبر پہ پڑھنے والوں کو تھوڑا تو پتا چلے یہ گھر عزت دار گھر ہے، یہ گھر عام گھر نہیں۔ شاید میری کسی تک بات پہنچ گئی، چلی گئی دنیا سے، وہی کفن نصیب ہوا، جنازہ لیا صحرا میں، وہ کہتے تو پڑھا، وہ کہتے تو پڑھا، وہ کہتے تو پڑھا۔ عبداللہ روایت کرتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں، اتنی دیر میں نے دیکھا ایک سواری پہ شہزادہ آیا، نقاب آئے، آواز دے کے کہتے سارے ہٹ جو میں پڑھاؤں، سارے ہٹ گئے، امام آگے بڑھے، امام نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں سے شتیتا کو قبر میں لٹا کے مٹی ڈالتے ہیں تیرے امام اپنے ہاتھوں سے، مٹی ڈالتے وقت تیرے امام آواز دے کے کہتے ہیں شتیتا تو نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ایک سکہ تھا ہمیں بھجوا دیا، ہم نے اس کا بدلہ نہیں دیا، شتیتا وعدہ کر کے جا رہا ہوں مہدی کو آنے دے تو کمانڈر بن کے اٹھے گی، اللہ تو کمانڈر بن کے اٹھے گی۔ سرکار تصرف سے آگے آئے، قریب بولے عبداللہ الیہ، قریب آئے، مولا فرماتے عبداللہ جب میں جھاڑیوں کی اوٹ سے دور چلا جاؤں ان بے معرفت لوگوں کو بتا دینا محمد کا بیٹا خود جنازہ پڑھنے آیا تھا، اور بتا دینا جو اس عشق کی منزل پہ پہنچ جائے زمانے کے امام پہ واجب ہے کفن بھی دے، کفن بھی کرے، جنازہ بھی کرے، بس کائنات کو کفن دیتے رہے، خود بے کفن رہے۔ مشہور ہوں میں آپ کا جنگل، تھوڑی سی سخت باتیں تھی، انشاءاللہ باوفا بنیں گے، ہم سب بنیں گے، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ یہ ذکر ہم سے جو تقاضا کر رہے ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے، یہ ذکر ہمیں غور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب بنیں گے، یہ ذکر بزرگوں کو حبیب المظاہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب بنیں گے، یہ ذکر میری ماں بہنوں بیٹیوں کو فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے گا یہ سب بنے گا۔ دعا ہے ہاں اہل سنت عالم کی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، اسی بھی مصائب ہے، اہل سنت عالم ہے، واقعات کربلا لکھ رہا بیٹھا، کتاب ہے، لکھ کے کہتا ہے مختار صاحب بڑی کمال بات لے کے ہے، کہتا ہے حسین مظلوم اب بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں اہل سنت عالم دین شہید اعظم اتنی دردناک آپ کی شہادت کے باوجود آپ کو نہیں لکھ رہا، میں عباس علمدار کو بھی شہید اعظم نہیں لکھ رہا، میری نگاہ میں پوری کربلا میں شہید اعظم علی اصغر ہے۔ حسین ناراض نہ ہونا، میں نے تیرے اصغر کو شہید اعظم لکھا ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات لکھی، کہتے سلام ہو میرا علی اصغر پر، دو چار جملے میں نے شہزادے معصوم کے ہی کہتے سلام ہو میرا علی اصغر پر، اگر ظالم تیر نہ بھی مارتا تیر اصغر پہ رکھ دیتا اصغر مر جاتا۔ آئے دس محرم تبریز جناب شاہ شمس جہاں کے ہیں، یہاں کے سادات و مومنین کا ایک وتیرہ تھا، ہر سال کربلا کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے، کوئی نہ کوئی واقعہ۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا علی اصغر کا واقعہ امت کو دکھاتے ہیں، انہوں نے ایک ریت کا صحرا چنا، سائڈوں پہ جم غفیر ہے، درمیان میں ایک سید کو کہا سید ایک چھوٹا معصوم بچہ گھوڑے پہ لے کے آنا اور بچے کو بلند کرنا اور کہنا پانی العطش العطش العطش۔ ایک ایک مومن کو کہتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا بندہ جو تیار ہو جائے جب سید بچے کے لیے پانی مانگے نا تیر چلانا، مارنا نہیں، ہوا میں چھوڑنا، صرف ہم امت کو دکھانا چاہتے ہیں معصوم کا قصور کیا تھا۔ ایک ایک آدمی کو ایک ایک مومن کو تیار کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا تو تیار ہو جائے، یہ تیر چلانے والوں میں سے ہو جائے، وہ کہتا ہے مرنا چاہوں میں پہلے، میں یہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ایک ایک مومن، سب نے منع کر دیا، یہ گئے مجوسیوں کے وہ منڈی ہوتی ہے غلاموں کی، وہاں پہنچے
ایک مجوسی پکڑا، کہا مزدور ہے؟ کہا ہاں میں مزدور ہوں۔ کہا ایک چھوٹی سی مزدوری ہے، آج کا دن تو نے ہمارے پاس مزدوری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو مزدور ہوں، مجھے لے چلو۔ لے آئے، کہا وہ سامنے دیکھ ایک ٹیلا ہے، وہ سامنے ایک دیکھ گھوڑے پہ ایک سید ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ وہ سید آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، تو نے کمان میں تیر رکھنا ہے۔ جو ہی سید اس ٹیلے کے قریب آئے نا، بچے کو اونچا کرے تو نے تیر مارنا ہے، بچے کو نہیں، ہوا میں چلانا ہے۔ صرف دنیا کو پتہ چلانا چاہتے ہیں کسی بات کا۔ اس نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ ادھر سے سید آگے بڑھا، ادھر سے اس نے تیر کمان میں ڈالا۔ اب یہ اندر اس کے دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی، سوچنے لگا میں ہوں تو مزدور، یہ ایسا کیوں کروا رہے ہیں؟ اور کہا جب بچے کو اونچا کرے، مختصر یہ وہ سید درمیان میں ہے، گھوڑے پہ ہاتھ کے اوپر بچہ رکھا، کہا الاتش الاتش، ادھر سے اشارہ کر رہے مجوسی کو، مار تیر مار تیر۔ جب تیسری دفعہ کہا نا مار تیر، اس نے کھینچا ہوا تیر چھوڑ دیا، چھوڑ کے زمین پہ پھینکی تیر، زمین پہ پھینکی کمان، پھینک کے کہتے ہیں لعنت ہو ایسی مزدوری پر، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، بچہ مانگے پانی میں ماروں تیر۔ چلنے لگے نا امام مظلوم مدینے سے، ایک منزل اور بڑھا، چلنے لگے سردار، ودا ہو گیا۔ ہاں علی اصغر، بچھوڑے والی اکبر کی بہن، بیمار مدینہ، شہزادی 7 سال کی ہے۔ آخری ودا اصغر کا اس شہزادی کے ساتھ تھا۔ شہزادی نے اصغر کو سینے سے لگایا، ساری بیویاں ایستا ایستا جا رہی ہیں۔ آواز دے کے اصغر کی ماں کہتی ہیں اصغر بیٹا آ چلے، امام انتظار کر رہے ہیں۔ اصغر نے بی بی کو نہیں چھوڑا، اکبر کے حصے کی بہن کو نہیں چھوڑا، پھر آگے بڑھی معصومہ چھوٹی شہزادی، اصغر بھیا آ جاؤ بابا انتظار کر رہے ہیں۔ جو بی بی حتیٰ کہ شریعت الحسین، پاک حسین کے مقصد کی بھائیوان بھی آگے بڑھی نا، اصغر آؤ چلے۔ شہزادے نے کوئی توجہ نہیں کی، جب دیکھا نا کہ شہزادہ چھوڑ نہیں رہا معصومہ کو، بی بی کو چھوڑ نہیں رہا، امام مظلوم آئے، دیر ہو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ کہا اس طرح معاملہ ہے، اصغر بہن کو نہیں چھوڑا۔ سرکار قریب گئے، آواز دے کے کہتے ہیں اصغر آؤ چلے۔ اصغر نہیں آیا، کان میں حسین نے کچھ کہا، اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا، جلدی جلدی امام مظلوم کے ہاتھوں میں آیا۔ جاتے ہوئے باپ کو بیٹی نے پکڑ کے ابا کے دامن میں آواز دے کے کہا بابا کیا ایسا جملہ کہا تھا کہ اصغر نے مجھے بھی چھوڑ دیا؟ رو کے کہتے ہیں ایک ہی جملہ کہا تھا، اصغر تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ سن چکے ہو، آ گیا 10 محرم کا دن، یہی دن ہے۔ خیمے سے اصغر کی ماں نے اصغر کو تیار کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو مائیں بیٹھی ہیں وہ یہ منظر، اللہ اکبر، پھٹتا ہے جگر۔ جب میں نے مقاتل کی کتابیں پڑھی، اصغر کو تیار کر کے بی بی نے ایک وصیت کی، اصغر جا رہے شہادت کے لیے، اصغر ماں کی وصیت یاد کرنا، ظالم کا تیر بڑا سخت ہے، اصغر کوشش کرنا حسین کو تیر نہ لگے۔ آواز دے کے کہتے ہیں اماں میں کوشش تو بڑی کروں گا، آگے مقدر نصیب کی بات ہے، ہو گئی شہادت تیرے سردار کی۔ تیرے معصوم کا ایک فرمان میں مقتل کی کتابوں میں سنا کی اجازت لینے لگا ہوں۔ فرمایا گیا آخری وقت جب حسین نے خیموں کے پیچھے قبر بنائی نا ذوالفقار سے، ذوالفقار رونے لگی، دھاڑے مار کے رونے لگی۔ امام مظلوم رو کے پوچھتے ہیں ذوالفقار ایسی کیفیت میں تو کیوں روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے جب تمہاری اماں مولا میرا خون صاف کرتی تھی نا، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، ایک دن باتیں کرتے کرتے تیری اماں نے کہا تھا میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کوشش کرنا ساتھی بن کے رہنا، ہو سکتا ہے محشر کے دن تیری اماں نے حسین پوچھ لیا میرے حسین کا کیا ساتھ دیا، کیا کہوں گی میں قبریں کھودتی رہی تھی، اس بات پہ رہی ہوں آئی لڑنے تھی کھود قبریں رہی